فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا، رزق کے فارے کھول۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال بھی، اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِین اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا۔ تو یہ بات آزمائش ہے، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد پہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات کو، چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ خواہش پوری کرتا ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجبل ہے، کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل۔ احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لے، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار، توبہ کریں۔ بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے۔ استغفار بہت فائدہ مند۔ چوتھی چیز دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sake۔ میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو uncultivated ہے، بنجر ہے، تو دعا کی رزق۔ کیا؟ اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا، دعا کون سی اچھی ہے؟ اس میں کو اللہ کو واسطہ نیکی کا واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کرے، نماز اسٹیبلش، سورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے۔ دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے، ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام، یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا۔ جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے اچھے تعلق انوائٹ کرے، انہیں کھلائے، اور با مقصد دعوت، کچھ اچھی بات بھی، یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو، ہر بار اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے، ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہو، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں، ان کی مدد صرف پیسہ نہیں ہوتا، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور 7th ہے گریٹفلنس، سورہ ابراہیم ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، بنیادی بات ہے اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں اپنی نعمتوں، میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں، پھر یہ کہ عذاب۔ آخری میسج نوجوانوں کو، میرے ایک دوست ہے، CEO ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل، کہتے ہیں میں نے آج تک ہزاروں لوگوں کا، 8-10 سال، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا، بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونٹ، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کہتے ہیں یہ میرا کرک، اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے، کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لے کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسج دیں یوتھ کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس، منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو، احسان کو۔ احسان ایک بہت بڑا کنسپٹ، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی، یہ ان کا میسج ہے نوجوان نسل۔ آئی ہوپ یہ میسج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کرتے اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کانسیپٹس کرسٹل کلیئر۔ CEO خدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، لوگوں کے لیے CEO کو خدا کی طرح لوگ دیکھیں، یہ ہے
رسپانسبل، مجھے نکال بھی سکتا ہے رکھ بھی، جبکہ یہ انسان کو شرک تک لے، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ۔ سی او کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوان کا ایک ہی سینٹینس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو، محمد رضوان کا، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی، اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے، تمام افیئر کو اللہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا، ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں۔ اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ حضرت زکریہ کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں؟ اصل میں اس آیت کی مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا مجھے اولاد بھی، اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی، اور یہی سینٹینس اللہ کو پتہ ہے شیورلی، اور اللہ نے پھر انہیں دیا۔ یہ ہے اصل میں خلاصہ۔ تو کنسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری، ورنہ آپ ساری عمر دھکے کھائیں گے، سی او کو خدا سمجھیں گے اور ڈرتے رہیں گے، فیئرز آئیں گے، انٹرویو کلیئر کرتے ہوئے ڈریں گے۔ انٹرویو کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے، نروس ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ رازق ہے ہی نہیں، وہ آپ کی طرح ایک بندہ ہے، چند سوالات پوچھے گا، اگر اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو بہتر تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم جائیں، اسباب اختیار کریں اچھے سے، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ ایک جگہ سے نہیں مل رہا تو برڈز کی طرح مختلف جگہ ٹرائی کریں، پھرتے رہیں، برڈز تو پھرتی رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، تو پرندوں کی طرح پھرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ فوکس اپنا سیٹ رکھیں، آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اور وہی حدیث ہے کہ آخرت کو مین فوکس رکھ، دنیا پیچھے بھاگ کر آئے گی، اور دنیا پیچھے بھاگنے سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اس میں ٹائم ویلتھ بھی ہے، اس میں سوشل ویلتھ بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں کسی اور طرح کی ویلتھ دینی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں کہ بے شک یہ دنیا میں جو تمہیں گلٹر نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کی جو بیوٹی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی تمہارے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل کا سامان ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں حسن عمل کرنے والا کون۔ سو دس کوٹ it reminds me کہ جب ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں، کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں جو ہے وہ، کیا ہم نے سویٹنس آف فیتھ کو ٹیسٹ کیا ہے کبھی؟ کیا قرآن کی تلاوت ہمیں افیکٹ کرتی؟ کیا اسلام کی بات، دین کی بات، یہ چیزیں ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہے؟ یا ہمارے ہارٹس کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی؟ کیا اللہ کا ذکر، کیا اللہ کہیں مینشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ یہ ہے کچھ سوچنے والی بات۔ یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورلڈلی پلیجر سے مل رہی ہے؟ جب تک ہمارے دلوں سے، یقین کیجئے، دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیجر۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کرایا ہے قرآن کے، اور اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے قرآن کے، سورہ آل عمران کی یہ ورس 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ بہت ہی گہرائی ہے اس ورس میں، دنیا کی حقیقت کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، انسانوں کی سائیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کے انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بیوٹیفائڈ فار پیپل، مزین کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ الناس کے لیے، لوگوں کے لیے۔ کیا؟ حب الشہوات is the love of that which they desire of women من النساء، یعنی دیکھیے فطرت ہے کہ خوبصورتی کو ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کی طرف اٹریکشن فطرتی بات، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں۔ لو فار وومن نمبر 1، والبنین اینڈ لو فار یور چلڈرن، اولاد کے لیے محبت، اینڈ دین والقناطیر المقنطر، ہیپڈ اپ سمز آف گولڈ اینڈ ڈالر، منی، پیسہ، سلور، گولڈ، جیولری، ایوری تھنگ دیٹ کمز انڈر دس کیٹیگری، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں اور ان کی محبت تمہارے اندر ہے۔ اینڈ دین اللہ سیز من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، فائن برانڈیڈ ہارسز، یعنی ٹرانسپورٹ۔ اس دور میں ظاہر ہے کہ عرب سے بات ہو رہی، تو فائن برانڈیڈ ہارسز، تمہاری جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم، جو ہارسز تمہیں اتنے پسند ہے، اور ہارس بہت ہی خوبصورت جانور ہو، اینڈ کیٹل، اور یہ جو تمہاری کیٹل ہے جس سے تم بزنس کرتے ہو، اینڈ ٹلڈ اینڈ، یہ جو تمہاری کھیتی باڑی کا سامان ہے، یہ جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں، all of that has been made مزین for you، تمہارے لیے بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، but this is the enjoyment of worldly life، واللہ عندہ حسن المآب، but Allah has with him the best۔ کیا مطلب ہے یہ سن کہ دیکھو
یہ بات نیچرل ہے، ان چیزوں کی طرف جانا، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا، ان چیزوں کی محبت دل میں ہونا. کس کو اپنے ٹرانسپورٹ سے محبت نہیں ہو، کس کو اپنی گاڑی سے محبت نہیں ہو. کتنا کریز ہوتا ہے کچھ لوگ کو when we talk about cars، کیونکہ ظاہر ہے ہارسز سے مراد ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم لے سکتے ہیں نا. آج کل تو ہارسز نہیں ہے، آج کل BMW آج کل جو ہے وہ آڈی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کارز ہیں. جو کارز کے شوقین ہیں وہ بہتر یہ بات بتائیں. بٹ پوائنٹ از دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں تم ان چیزوں کے پیچھے obsessed تو نہیں ہو. لائکنگ از ون تھنگ بٹ گیٹنگ obsessed is another thing. And yes, people have become obsessed. Literally they have become obsessed. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر ان کی گاڑی کو ایک خراش بھی آئے، فوراً پہنچتے ہیں میکینک کے پاس، اسپیشلی اگر وہ نئی گاڑی ہے، برانڈڈ گاڑی ہے، زبردست گاڑی ہے. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر کچھ ہو جائے گاڑی کو، اسی وقت سب کو بھول کے گاڑی کی طرف توجہ آ جاتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی بہت ہی غلط عمل ہے، گناہ والا عمل. کیا اتنی ہی کیئر، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنے ایمان کا بھی رکھتے ہیں؟ کیا اتنی زیادہ کنسرن ہم اللہ رسول کے بارے میں ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں، things that which actually matter. سپوز کریں آپ کو اسی گاڑی میں موت آ جائے، کیا بنے گا؟ کیا فائدہ دیا اس گاڑی نے، اس برانڈڈ چیز نے ہمیں؟ موت کے بعد کیا چیز ہمیں جو ہے فائدہ دے گی؟ عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ بیسٹ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹو آفر صلاۃ آن ٹائم، وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے احسن العمل ہے. اور پھر پوچھا تو آن دا لسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ماں باپ سے نیکی، ماں باپ سے. تو ہم کہاں پہ obsess ہو چکے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ وومن ہیئر، اللہ نے کہا کہ مزین کر دی گئی ان کی محبت تمہارے دلوں میں، وومن کی، ہارسز کی، بنین چلڈرن کی، والقناطیر المقنطرہ، گولڈ کی، سلور کی، دولت کی اور لینڈز کی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں سے obsessed تو نہیں ہو گئے؟ ہم حرام ریلیشن شپس میں ہیں بہت سے لوگ، اور اپوزٹ جینڈر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، گفٹس لے کر آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. کس لیے یہ سب؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اس کا 10% بھی اللہ کو پلیز کرنے میں لگا دیں تو دنیا ہماری چینج ہو جائے، ہماری زندگی چینج ہو جائے. تو ان ساری چیزوں سے obsession جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، اور یہی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دلانا چاہتے ہیں کہ کہیں ان چیزوں سے تم obsessed تو نہیں ہو گئے، کہیں انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تم نے اپنی ساری زندگی تو تباہ نہیں کر دی، کہیں انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں، ان کی ہرس میں، ان کی لالچ میں، ان کی گریڈ میں، ان کی ڈیزائر میں، ان کی obsession میں، کہیں تم نے ریلیشن شپس کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں تم نے اللہ رسول کو تو پیچھے نہیں چھوڑ دیا، کہیں تم نے اپنی آخرت کو رسک پہ تو نہیں رکھ لیا. لوگ دنیا کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، چھوٹا سا ایک جوتا بھی لینے جانا ہو نا، شاپنگ کرنے جانی ہو، دے ریسرچ، دے ڈو دیئر بیسٹ کہ بیسٹ برانڈ کون سا ہے، بیسٹ جوتا کہاں سے ملے گا، سیل کہاں پہ لگی ہوئی ہے، سول کس کی اچھی، ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. کلوتھس لینے ہیں تو پھر ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے. بٹ when it comes to religion, when it comes to matters of akhirah, when it comes to matters of soul, when it comes to matters of character building, there is no research, there is just blind following, there is nothing. کوئی thinking نہیں ہے، کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی vision نہیں ہے، کوئی research نہیں ہے، کوئی concern نہیں ہے. And that's why our life is in a stress. Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. Where will this obsession? کہاں پر لے جائے گی obsession؟ خود سوچیے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. Beautiful hadith. This sincere advice comes from the most sincere man. Allah ke Nabi se zyada sincere. So he is saying, if the son of Adam, that is the human being, had 2 valleys of money, he would wish for a third. For nothing can fill the belly of Adam's son except turab, except. یہ ہرس کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی، دوسری خریدنے کی چاہت، وہ خریدی، تیسری خریدنے کی چاہت، چوتھی خریدنے کی چاہت، ایک کار آ گئی، دوسری کار لینے کی چاہت. Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, ویڈیوز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، ہر جگہ ہمیں گلیمر، فیشن، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں. Where will this all end? انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں، فیشن ہی فیشن ہے، پکچرز ہی پکچرز ہیں.
کبھی بھی یہ ہرس ختم. ہم چلتے جائیں گے تھک جائیں گے. وی ول اونلی بی وانٹنگ. اینڈ لیس روڈ, ڈیڈ اینڈ ہے. ٹرسٹ می, یہ ڈیڈ اینڈ. اینڈ اللہ forgives him who repents to him. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے جو, کیونکہ اس ہرس میں, اس گریڈ میں, اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے. ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں. ہم فیم کے لیے, ہم عورت کو پانے کے لیے, ہم پیسے کو پانے کے لیے, ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے, حرام ریلیشن نبھانے کے لیے, ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں, وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories, just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour, and where is it all taking? Hollowness, emptiness, sadness, بیٹھے غم زدہ ہو جانا, سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا, پریشان ہوتے رہنا, ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جائے. یہ نیچرل چیز, یہ ہم سب فیل کرتے, اور یہ روح کی پکار ہے, یہ روح کی. پونڈر اوور دس حدیث. nothing is going to fill the belly of ابن آدم. and then اللہ سبحانہ تعالیٰ calls. دیکھیں قرآن تزکیہ کر رہا ہے, قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے, قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ where are you heading? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے, کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا, یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Where are you heading? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10. Verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں, یا مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے, ہیومینٹی, ہیومن بینگز, تمہارا گاڈ تم سے بات کر, تمہارا کریٹر who is one, he is talking to you. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے, واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے, انسٹرکشن آئی ہے. تو کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ حلال کی طرف آؤ, حرام چھوڑ دو, مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو, مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتا ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر, دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ who we really are. We all know this is just fake glamour, fake glitter leading nowhere. So موعظہ, قرآن واز کر رہا ہے ہمیں, قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. سنبھل جاؤ, سمجھ جاؤ, اس آنکھ سے دیکھو, قرآن کی آنکھ سے دیکھو, قرآن کے ویژن سے دیکھو. You will understand the reality. اور وہ ہمارے سامنے ہے ریالٹی. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے؟ کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت, رسوائی, لوگ چھوڑ کے چلے